بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل. ٹوڈے وی ول ڈسکس اباؤٹ اسلامیٹ از ٹاپک اسلام میں حقوق انسانی. اب حقوق انسانی کی اگر ہم بات کریں تو ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ بے شک ہم نے انسان کو بہترین ساخت پر بنایا ہے. انسان کو اشرف و تکریم سے نوازا گیا ہے اور اس کو انعامات اور نوازشات الہی کے باعث اعلیٰ مرتبے پر فائز کیا گیا ہے. اس کے علاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع میں واضح الفاظ میں اعلان فرمایا کہ اے لوگو، خبردار ہو جاؤ کہ تمہارا رب ایک ہے اور بے شک تمہارا رب ایک ہی ہے. تمہارا باپ آدم علیہ السلام ایک ہے. کسی عرب کو کسی غیر عرب پر، کسی غیر عرب کو کسی عرب پر کوئی فضیلت حاصل نہیں، اور نہ کسی سفید کو کسی سیاہ فام پر، اور نہ ہی سیاہ فام کو کسی سفید فام پر کوئی فضیلت حاصل ہے سوائے تقویٰ کے. اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اہل ایمان کو تلقین فرمائی کہ وہ ان فرائض کو ادا کرے جو ان پر ان کے والدین، بچوں، عورتوں اور ان کے پڑوسیوں، غلاموں اور ذمیوں وغیرہ کی طرف سے عائد ہوئے ہیں. اسلام نے ہمیشہ حقوق انسانی کو ہی متعارف کروایا ہے. حقوق انسانی کے لیے آج تک ہمارے انبیاء آئے، ہمارے پیغمبر آئے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے، جن پر ختم نبوت کا جو سلسلہ تھا وہ ختم ہو گیا. نبوت کا جو سلسلہ تھا ان سب کا جو پہلا تھا کہ انسانی حقوق لوگوں کو میسر آ جائیں. امتیں تھی جو ان کی امت تھی ہے ابھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، سب سے پہلا ان کا کام تھا کہ لوگوں کو ان کے حقوق، انسانیت کے حقوق مل جائیں. تو مغرب میں انسانی حقوق کیسے تھے کہ تب جو تھی، جب مغرب میں جب اسلام نہیں آیا تھا تو آج مغرب کو انسانی حقوق کا علم برادر قرار دیتے وقت یہ بات نظر انداز کر دی جاتی ہے کہ اسلام نے آج سے 1400 سال پہلے عالم انسانیت کو اس سے کہیں زیادہ حقوق عطا کر دیے تھے، جبکہ انسانی حقوق کا تصور اپنی موجودہ شکل میں مغرب میں ابھی حال ہی میں متعارف ہوا ہے. 16ویں اور 17ویں صدی میں مغربی سیاسی مفکرین اور ماہرین قانون نے شہری آزادی اور بنیادی حقوق کا تصور دیا اور عامۃ الناس کو ان حقوق کا شعور دے کر انسانی ضمیر کو بیدار کیا. ان کے نظریات نے حکمرانوں اور ان کی رعایا کے درمیان ایک طویل ختم نہ ہونے والی کشمکش کو جنم دیا، جس کے نتیجے میں استعماری طاقتیں ان کے زیر تسلط عوام کے درمیان آزادی اور بنیادی حقوق کے لیے تصادم اور جدوجہد شروع ہو گئی. اب 17ویں اور 18ویں صدی میں انسانی حقوق کے میدان میں عملی پیش رفت ہوئی جب اہل برطانیہ نے 1215 میں میگنا کارٹا کی بنیاد کے بعد 1628 میں حقوق کی غرض داشت یعنی کہ پٹیشن آف رائٹ اور 1689 میں بل آف رائٹس حاصل کر لیا، اور اہل فرانس کو انقلاب فرانس 1789 کے ساتھ ہی اعلامیہ حقوق کے ڈکلیریشن کے ذریعے شہری آزادیاں اور حقوق مل گئے، جبکہ امریکہ کو 1776 کے اعلان جنگ آزادی کے ذریعے آزادی نصیب ہوئی. انہیں 1991 میں بل آف رائٹس کی شکل میں بنیادی حقوق حاصل ہوئے، جو امریکن جو ہے آئین اس کی پہلی 10 ترامیم کی بنیاد بنے. اقوام متحدہ کی کاوشوں کے زیر اثر، بالخصوص اس کے متعدد کنونشنوں اور اعلانات کے بعد، دور حاضر کی تمام جدید ریاستوں نے بنیادی حقوق کو اپنے اپنے آئین کا حصہ بنا لیا. اس کے بعد ہم اسلام کا اگر فلسفہ اعتدال کی بات کریں، اعتدال ہے تو پھر عدل بھی لازمی آئے گا، اور عدل کا مفہوم تو یہ ہے کہ وہ حقوق جو شریعت اور قانون کی روح سے کسی پر لازم ہیں، کسی فرد پر، تو ان کی ادائیگی کرے، جبکہ احسان یہ ہے کہ فرض اور عائد حقوق سے بڑھ کر بھی دوسرے افراد معاشرہ سے حسن سلوک کرے. اب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زندگی کے ہر پہلو کے حوالے سے ایسی تعلیمات عطا کی جو زندگی میں حسین توازن پیدا کرتی ہیں. اسلام کا یہ بنیادی اصول اس کی تمام تعلیمات اور احکام میں کار فرما ہے. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عطا کردہ انسانی حقوق بھی اسی روح سے ہیں. دنیا کے دیگر معاشرتی سیاسی نظام حق کے احترام اور ادائیگی کی بلندی میں اتنے پیش رفت نہیں ہیں جتنا کہ اسلام ہے. اسلام کا فلسفہ حقوق دیگر تمام حقائق سے الگ ہے. اسلام مطالبہ حق
کی بجائے ارتقائی حق یعنی کہ فلفلمنٹ آف رائٹس کی تعلیم دیتا ہے۔ اسلام کی بنیاد یہ ہے کہ ہر شخص اپنے اوپر عائد دوسرے افراد کے حقوق کی ادائیگی کے لیے کمر بستہ رہے، یہاں تک کہ وہ صرف حق کی ادائیگی تک ہی محدود نہ رہے۔ اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں معاشرہ قبل اسلام کے۔ اسلام سے پہلے معاشرہ کیا تھا؟ تو اس میں سے کوئی بھی بات آپ لوگوں سے چھپی ہوئی نہیں ہے کہ اسلام سے پہلے معاشرہ کیا تھا، کہ بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیتے تھے، غلاموں کے ساتھ کیا ہوتا تھا، عورتوں کے ساتھ کیسا سلوک ہوتا تھا، یہ پہلے میں آپ کو اپنی ویڈیوز میں بتا چکی ہوں۔ تو یہ وہی والی نارمل سی باتیں ہیں جو کہ آپ شروع سے اسلامیات میں پڑھتے آ رہے ہیں۔ اس کے بعد ہے تکریم انسانیت، جو ہمارا نیکسٹ پوائنٹ ہے، اسے ڈسکس کرتے ہیں۔ نیکسٹ سلائیڈ پہ آتے ہیں۔ اب اگر ہم بات کریں تکریم انسانیت کی، تو جملہ انسانی حقوق کی بنیاد انسان کے شرف اور اکرام پر ہے۔ جب تک من حیث المعمول شرف انسانیت کو تسلیم نہیں کیا جائے گا، انسانی حقوق کے احترام اور ان کی ایک نظام کے طور پر ادائیگی جو ہے وہ نہیں ممکن ہو سکتی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شرف انسانیت کا وہ تصور دیا کہ جس سے جملہ مخلوق میں انسان کے اکرم و اشرف ہونے کا تصور مل جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تکریم انسانیت کی اساس بیان کرتے ہوئے فرمایا، کسی کالے کو کسی گورے پر، کسی گورے کو کسی کالے پر کوئی فضیلت حاصل نہیں، نہ ہی کسی عربی کو کسی اجمی پر، کسی اجمی کو کسی عربی پر کوئی فضیلت حاصل ہے۔ ہاں، اگر فضیلت حاصل ہے تو صرف تقویٰ کی بنیاد پر۔ اللہ کے نزدیک وہی عزت والا ہے جو متقی اور پرہیزگار ہے۔ اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں مساوات، آزادی، اخوت، عدل، رواداری۔ تو یہ بالکل ہی نارمل سے ہیں، مساوات میں ہیں کہ تکریم انسانیت کی تعلیم کا لازمی نتیجہ معاشرتی مساوات ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی کرم کے عطا کردہ انسانی حقوق کے تصور نے عرب معاشرے کو مساوات کا وہ انقلاب عطا کیا جس نے نسلی اور قبائلی برتری کے تمام بت پاش کر دیے۔ یہ اسلام کا عطا کردہ تصور مساوات ہی تھا۔ جب امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیت المقدس کی فتح کے موقع پر تشریف لائے تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خادم اونٹ پر سوار تھا اور آپ رضی اللہ تعالیٰ اونٹ کی مہار تھامے پیدل چل رہے تھے۔ تو یہاں سے ہی مساوات کا جو ہے وہ درس وہ سامنے آتا ہے۔ اس کے بعد آزادی کی بات کریں تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رب ذوالجلال کی وحدانیت کی تعلیم عطا کر کے انسانیت کو ہر نوع کی غلامی اور بندگی سے ہمیشہ کے لیے آزادی دلا دی۔ چونکہ اسلامی معاشرے میں ہر شخص خدا کی بندگی کرتا ہے، سو کسی کو حق نہیں ہے کہ وہ اپنے ہی جیسے کسی دوسرے شخص کا خدا بن کر بیٹھے۔ اخوت میں اگر بات کی جائے تو مسلمان کا بھائی ہے۔ اسلام نے اس طرح کا درس دیا ہے۔ ایک اور بخاری کی حدیث ہے کہ ایک مومن دوسرے مومن کے لیے امارت کی مانند ہے کہ اس کا ایک حصہ دوسرے حصے کو مضبوط کرتا ہے۔ عدل کی بات کی جائے تو عدل انصاف کے ساتھ ہی آتا ہے۔ ایک موقع پر جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک معزز خاندان کی عورت نے چوری کی، تو فاطمہ نامی عورت نے چوری کی، تو وہ والی حدیث یقیناً آپ سب کو یاد ہوگی، آپ وہ اس میں درج کر سکتے ہیں کہ اگر فاطمہ، خدا کی قسم اگر فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی چوری کرتی تو میں اس کا بھی ہاتھ کاٹ دیتا۔ مجھے نہیں لگتا کہ اس کے علاوہ کوئی بھی اور جو چیز ہے وہ عدل کو واضح طور پر بیان کرتی ہے۔ اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں رواداری کی۔ جب تک کسی معاشرے میں برداشت اور رواداری کا جو ہے رویہ موجود نہ ہو، وہ معاشرہ کبھی ترقی نہیں کر سکتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انفرادی اور اجتماعی زندگی میں ہر سطح میں برداشت اور رواداری کی تعلیم دی۔ انفرادی سطح پر رواداری کی اہمیت کے بارے میں قرآن کریم کی ایک آیت مبارکہ ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو فراخی اور تنگی دونوں حالتوں میں خرچ کرتے ہیں اور غصہ ضبط کرنے والے ہیں اور لوگوں سے درگزر کرنے والے ہیں اور اللہ احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اس کے بعد ہمارا جو نیکسٹ پوائنٹ ہے وہ ہے زندگی کے تحفظ کا حق۔ زندگی اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ عظیم نعمت ہے اور کسی بھی معاشرہ اور ریاست کی طرف سے فرد کو دیے جانے والے جملہ حقوق زندگی پر ہی منحصر ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام میں زندگی کے تحفظ کا حق اساسی نوعیت رکھتا ہے اور اسلام نے انسانی زندگی کے تقدس پر بہت زور دیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اپنے آخری تاریخی خطبے پہ اس بات پر زور دیا کہ اہل ایمان کی جان و مال اور عزت ایک دوسرے کے لیے مقدس ہے۔ اسلام کے نزدیک کسی بھی شخص کو ناحق قتل کرنا کبیرہ ترین جرم ہے۔ اس کے بعد ہے عزت نفس کا
حق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قائم کردہ معاشرے کی اہم خصوصیت باہمی اکرام و احترام ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر فرد معاشرہ کو عزت نفس اور احترام عطا کیا۔ یہ مسلم کی حدیث ہے کہ لوگوں سے ان کے مرتبے کے مطابق سلوک کیا کرو۔ جب بنو قریظہ نے حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن معاذ کے حکم پر اپنے قلعوں سے نکلنا منظور کیا اور حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا، اپنے سردار کے استقبال کے لیے کھڑے ہو جاؤ۔ یہ بخاری کی حدیث ہے 900 جس کا نمبر ہے۔ اس کے بعد اپنے نیکسٹ سلائیڈ کی طرف چلتے ہیں، جس کا پہلا پوائنٹ ہے کہ عزت کی حفاظت کا حق۔ یہ اسلامی ریاست کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے شہریوں کی عزت اور وقار کی حفاظت کرے۔ کوئی ایسا قانون لاگو نہ کرے جس سے کسی قسم کی جو شہری ہیں ان کی عزت اور وقار کی پامالی کی راہ نکلتی ہو۔ اور یہ قرآن پاک کی سورۃ النور کی آیت نمبر 4 کا ترجمہ ہے۔ اور جو لوگ پاک دامن عورتوں پر تہمت لگائیں اور 4 گواہ نہ لائیں ان کو 80 کوڑے لگاؤ، ان کی گواہی قبول نہ کرو، اور یہی لوگ نافرمان ہیں۔ یہاں سے عزت کی جو حفاظت ہے وہ قرآن کریم میں واضح ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد ہے نجی زندگی کے تحفظ کا حق۔ اسلام ہر شخص کو شخصی رازداری اور نجی زندگی کا حق عطا کرتا ہے۔ قرآن کریم میں بہت واضح الفاظ میں کہا گیا ہے کہ دوسروں کی نجی معاملات کی ٹو نہ لگایا کرو، کیونکہ جو انسان دوسروں کے معاملات کی ٹو لگاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی ٹو لگا لیتا ہے، اور جب اللہ تعالیٰ ٹو لگاتا ہے تو انسان کو کہیں بچنے کا راستہ نصیب نہیں ہوتا۔ شخصی رازداری کا حق۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر فرد معاشرہ کو شخصی رازداری کا حق عطا کر دیا، کیونکہ وہ معاشرہ جس میں شخصی رازداری کے حق اور اس کا احترام نہ ہو وہ معاشرہ کبھی ترقی نہیں کر سکتا۔ قرآن حکیم نے شخصی رازداری کے حق کے احترام کی تعلیم دے کر ایک بنیادی انسانی حق محفوظ کر دیا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، سورۃ النور کی آیت نمبر 27 ہے، اے ایمان والو اپنے گھروں کے سوا دوسروں کے گھروں میں داخل نہ ہوا کرو یہاں تک کہ تم ان سے اجازت لے لو، اور ان کے رہنے والوں کو سلام کہا کرو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے تاکہ تم غور و فکر کرو۔ سلامتی کا حق۔ اس کے سلامتی کا حق اور مذہبی آزادی کا حق تو وہ ہے کہ مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور جس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان جو ہے وہ مصیبت میں نہ آئے۔ تو یہ بخاری کی حدیث نمبر 10 ہے۔ اور اگر ہم بات مذہبی آزادی کی کریں تو اسلام ہر شخص کو مذہبی آزادی کی ضمانت فراہم کرتا ہے۔ اسلامی ریاست میں کوئی بھی شخص اپنے مذہب کے مطابق زندگی بسر کرنے اور اس کے مطابق عبادت بجا لانے کا حق رکھتا ہے۔ اسلامی ریاست کسی بھی شخص کے مذہبی معاملات میں مداخلت نہیں کرتا۔ اسلام نے افراد معاشرہ کو مذہبی آزادی اور اس کی رسوم جو بھی اس کی ہوتی ہیں، جو خوشی اور غم کی رسوم ہے، اس کو ادا کرنے کا پورا حق دیتا ہے کہ اسلام میں کوئی جبر نہیں۔ اس کے بعد ہمارا نیکسٹ پوائنٹ ہے آزاد اظہار رائے کی آزادی کا حق۔ اصول مشاورت بیان کرنے والی یہ آیت بھی اظہار رائے کی آزادی کو بیان کرتی ہے۔ سورۃ الشورى کی آیت نمبر 38۔ مشاورت کا عمل اس وقت تک انجام پذیر نہیں ہو سکتا جب تک حکمران عوام سے مشورہ طلب نہ کر لے، اور عوام اس وقت تک مشورہ نہیں دے سکتے جب تک کہ انہیں اظہار رائے کا حق نہ ہو۔ قرآن حکیم کا اصول مشاورت کو اپنانے کا حکم اس حکمت کا حامل ہے کہ اسلامی ریاست میں ہر شہری کا اظہار رائے کی آزادی کا حق حاصل ہونا لازمی ہے۔ سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں ہمیں اس امر کی کئی مثالیں ملتی ہیں، جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مختلف معاملات میں مشاورت کی۔ غزوہ بدر، اسیران بدر، غزوہ احد، غزوہ احزاب اور معاہدہ حدیبیہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کرنے سے پہلے اپنے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مشورہ کیا۔ ایک مشہور حدیث کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بہترین جہاد جابر سلطان کے سامنے کلمہ حق کہنا ہے۔ یہ ابو داؤد کی حدیث مبارکہ ہے۔ تعلیم کا حق۔ اسلام اس لحاظ سے بھی دنیا کے کئی تمام مذاہب سے الگ ہے کہ اس کا حرف آغاز اقرا یعنی تعلیم سے متعلق ہے۔ اقرا سے قرآن حکیم کا آغاز کر کے جہاں اہل اسلام کو حصول علم کا پابند ٹھہرایا گیا، وہاں دوسرے الفاظ میں انہیں یہ حق بھی عطا کر دیا گیا کہ وہ اسلامی ریاست میں بغیر کسی پابندی کے علم حاصل کر سکتے ہیں۔ معاہدہ کرنے کا حق۔ اسلام نے تجارتی اور دیگر سرگرمیوں کے حوالے سے مختلف اصول اور ضوابط بیان کرتے ہوئے معاہدہ کرنے کے بنیادی حق
کو بھی بیان کیا۔ اسلامی ریاست کا ہر شہری دوسرے شہری سے معاہدہ کر سکتا ہے بشرط یہ کہ اس میں کوئی قانونی مانع حائل نہ ہو، یعنی کہ کسی قسم کا کوئی نقصان نہ ہو۔ خاندان کے قیام کا حق تو معاشرتی زندگی کے صحت مندانہ فروغ کے لیے خاندان کی تشکیل بنیادی عقائد کی حیثیت رکھتی ہے۔ اسلام نے ہر فرد کو خاندانی زندگی کا حق عطا کیا اور پھر ان تمام عوامل اور مؤثرات کا مناسب سدباب بھی کیا جو ایسے اسباب کا باعث بن سکتے ہیں جن سے خاندانی زندگی میں کسی قسم کی کوئی گراوٹ پیدا ہونے کا خدشہ ہو۔ اس کے بعد ہماری نیکسٹ سلائیڈ پہ جاتے ہیں۔ اب صحیح بات آتی ہے کہ انسانی حقوق میں حقوق ہوتے کون سے ہیں، تو حقوقوں میں سب سے اہم حقوق والدین کے حقوق ہیں کہ معاشرتی زندگی کی اکائی خاندان ہے۔ خاندان کا قیام والدین کے احترام کے بغیر ممکن نہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رسوم جاہلیت میں جکڑے ہوئے معاشرے کو والدین کے احترام کا درس دیا۔ قرآن حکیم نے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا احسان کی جامع اصطلاح استعمال کی، جس کے معنی کمال درجے کا حسن سلوک ہے۔ اس میں معاشی اور معاشرتی دونوں قسم کی اطاعت شامل ہے۔ والدین سے حسن سلوک کو اسلام نے اپنی اساسی تعلیم قرار دیا۔ قرآن حکیم میں کئی جگہ پر والدین سے حسن سلوک کے بارے میں فرمایا گیا ہے۔ سورۃ العنکبوت کی آیت نمبر 8 ہے، اور ہم نے انسان کو اس کے والدین سے نیک سلوک کا حکم فرمایا۔ اولاد کے حقوق، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اولاد سے محبت اور شفقت کو مومن کے کردار کا حصہ قرار دیا۔ اہل عرب اپنے بچوں سے لاڈ پیار کرنا اپنی شان کے منافی سمجھتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کبھی رسم کی مذمت کی۔ ایک مرتبہ ایک سردار اقرع بن حابس تمیمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پیار کرتے دیکھا تو کہنے لگا، میرے 10 بچے ہیں اور میں نے کبھی کسی کو پیار نہیں کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو کسی پر رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا۔ یہ مسلم کی حدیث ہے۔ اور بیوی کے حقوق کے بارے میں فرمایا، سورۃ الروم کی آیت نمبر 21 ہے، اور یہ بھی ان کی نشانیوں میں سے ہے کہ اس نے تمہارے لیے تمہاری ہی جنس سے تمہارے لیے جوڑے بنائے تاکہ تم ان کی طرف سکون پاؤ، اور اس نے تمہارے درمیان محبت اور رحمت پیدا کر دی۔ بے شک اس میں ان لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں جو غور و فکر کرتے ہیں۔ بیوہ کے حقوق، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیواؤں کی بھلائی اور خیر خواہی کی تعلیم دی۔ اسلام سے قبل جب عورت بیوہ ہو جاتی تو مرنے والے کے رشتہ دار اسے وراثت کا حصہ نہ دیتے، اسے بالکل اچھا نہ سمجھا جاتا، اور یہاں تک کہ ہندوؤں میں ایسا کہا جاتا تھا کہ جس آگ میں تمہارا شوہر جل کر راکھ ہو گیا تم بھی اسی آگ میں اپنی جان دو۔ تو بیوہ اور مسکین کے لیے امدادی کوشش کرنے والا اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے کی طرح ہے۔ یہ اس شخص کی مانند جو دن کو ہمیشہ روزے رکھے اور راتوں کو قیام کرے۔ یہ بخاری کی ہے حدیث 5660۔ تو اس کے بعد ہمارا جو نیکسٹ پوائنٹ ہے وہ ہے ورثہ کا حق۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رشتہ داروں اور ورثہ سے حسن سلوک، مروت اور احسان اور باہمی حقوق کی عمدہ طریقے پر ادائیگی کی تعلیم فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صاحب حیثیت افراد کو ورثہ کی مالی کفالت اور انہیں معاشی استحکام فراہم کرنے پر زور دیا۔ ایک حدیث مبارکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کہ اپنے ورثہ کو اس حال میں نہ چھوڑو کہ اسرت و معاشی بدحالی کی وجہ سے محتاجی کی زندگی گزارنے پر مجبور ہو جائیں۔ ہمسایوں کے حقوق، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کرتے تھے، اے مسلمان عورتوں، تم میں سے کوئی عورت اپنی پڑوسن کو تذلیل و تحقیر نہ کرے، اگرچہ وہ بکری کے کھر جیسی ہی کیوں نہ ہو۔ کھر سے مراد بکری کے جو پاؤں ہیں وہ۔ اور مزدوروں کے حقوق، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آجر پر مزدوروں کے حقوق کی حفاظت اور ادائیگی لازمی قرار دی تاکہ ان کی معاشیت محفوظ اور مستحکم ہو اور وہ اپنی معاشی سرگرمیوں کے ثمرات سے مطمئن ہو سکیں۔ مختلف احادیث اس پر زور دیتی ہیں، جیسا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مزدور سے اس کی مزدوری کے تعین سے قبل کام لینے سے منع فرمایا۔ یہ مسند احمد ہے۔ اور ایک ہے کہ مزدور کو مزدوری اس کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے ادا کر دو، یہ ابن ماجہ کی ہے۔ گھریلو خدام کے حقوق، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر معاشرتی اور سماجی تعلق کو تکریم انسانیت کے اصول پر مبنی قرار دیا۔ دور جاہلیت میں خادموں کو جس حقارت کی نظر سے دیکھا جاتا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس تصور کو
کلیتاً بدل دیا آپ نے، اور فرمایا کہ خدام کو بھی وہی عزت اور مرتبہ حاصل ہے جو تم اپنے خاندان کے دوسرے افراد کے لیے کرتے ہو۔ خادموں سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسن سلوک کو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یوں بیان کرتے ہیں: میں نے 10 سال تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت کا شرف حاصل کیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے اف تک نہ کہی اور نہ یہ کہا کہ یہ کام تم نے کیوں کیا اور فلاں کام تم نے کیوں نہ کیا۔ اب ہم جاتے ہیں ہماری لاسٹ سلائیڈ پر کہ ناقابل برداشت مشقت سے تحفظ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: غلام کے لیے اس کا کھانا اور کپڑا ہے، اور اسے اس قدر کام کی تکلیف نہ دو جس کی وہ طاقت نہ رکھتا ہو۔ مسلم کی ہے یہ حدیث۔ تشدد سے حفاظت کا حق۔ حضرت ابن مسعود انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اپنے غلام کو مار رہا تھا کہ میں نے اپنے پیچھے سے ایک آواز سنی کہ اے ابو مسعود، سوچو کہ اللہ تم پر اس سے زیادہ قادر ہیں جتنا تم اس پر ہو۔ میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے۔ میں نے عرض کی: یا رسول اللہ، یہ آزاد ہے اللہ کی راہ میں۔ تب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: اگر تم یہ نہ کرتے تو تم کو آگ جلاتی یا تم کو آگ پہنچتی۔ یہ مسلم کی حدیث مبارکہ۔ قیدیوں کے حقوق۔ تو قیدیوں کے حقوق کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غزوہ بدر میں قید ہو کر آنے والے قیدیوں سے حسن سلوک کی نظیر اپنے اسوہ حسنہ سے قائم فرمائی۔ حضرت عمرو فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا، انہوں نے فرمایا کہ جب غزوہ بدر ہوئی تو کچھ لوگ قید کر کے لائے گئے جن میں سے عباس بن عبد المطلب بھی تھے، ان کے جسم پر کپڑے نہ تھے۔ پس رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے لیے قمیض تلاش کرنے لگے۔ لوگوں نے عبداللہ بن ابی کی قمیض تلاش کر کے پیش کی جو ان کے جسم پر پوری آئی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہی قمیض انہیں پہنا دی۔ یہ بخاری کی 48-46 حدیث مبارکہ ہیں۔ اب اگر بات کریں ہم لاسٹ میں خلاصہ کلام کے بارے میں، تو یہ ہے کہ انسانی معاشرے اور سماج کا کوئی پہلو ایسا نہیں جس کا احاطہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انسانی حقوقی تعلیم و تلقین کرتے ہوئے نہ کیا ہو۔ انسانی تہذیب اپنے ارتقاء کی ہر منزل پر بنیادی حقوق کے حوالے سے سیرت نبی سے اخذ ہدایت کی محتاج رہے گی۔ تو یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو۔ تو یہ ایک ہے کہ لیکن اس سے پہلے کہ میں ویڈیو ختم کروں، میں آپ سے سورۃ الدہر کی آیت نمبر 9 سے 8 سے 9 بتاؤں گی کہ وہ کھانا کھاتے ہیں ان کی محبت پر مسکین، یتیم اور قیدی کو۔ ہم تو تمہیں محض اللہ کے لیے کھلا رہے ہیں، تم سے کوئی بدلہ لینا چاہتے ہیں نہ کوئی شکریہ۔ یہ آپ قیدیوں کے حقوق میں یہ آیت مبارکہ لکھ سکتے ہیں۔ تو یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو۔ میں نے پوری کوشش کی ہے کہ آپ کو ہر پوائنٹ، یہ بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے اور آلموسٹ ہر سال آتا بھی ہے، اس لیے میں نے زیادہ سلائیڈز آپ لوگوں کے لیے تیار کی تھی، زیادہ پوائنٹ آپ لوگوں کے لیے تیار کیے تھے تاکہ آپ انہیں اچھے سے یاد کر لیں۔ اور میں نے ہر پوائنٹ کو اپنی طرف سے تو اچھے سے سمجھانے کی کوشش کی ہے آپ لوگوں کو، لیکن اگر پھر بھی آپ کا کسی قسم کا کوئی کویسچن ہے تو آپ مجھ سے کمنٹ باکس میں پوچھیں۔ اس ویڈیو کو اپنا بہت سا پیار دیں، لائک کریں، چینل کو سبسکرائب لازمی کریں تاکہ مجھے پتہ چلے کہ میری ویڈیو کتنے لوگوں تک جا رہی ہے اور کتنے لوگوں کو پسند آ رہی ہے۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا پورا خیال رکھیں، خوش رہیں، آباد رہیں۔ خدا حافظ۔